دیکھو، پہلے تو میں اس واقعے کی بہت مذمت کرتا ہوں، اور ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ٹیرر سٹیٹ ہے۔ جس ملک میں دہشت گردی پنپتی ہے، دو دہشت گردوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے، وہی ملک ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ اور دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو 16 اپریل 2025 کو جو ان کا آرمی چیف ہے عاصم منیر، جس کو میں وار لارڈ سمجھتا ہوں، اس وار لارڈ نے ایک بیان دیا پاکستان میں اسلام آباد کے اندر ایک کنونشن میں۔ یہ کہا کہ ہندوز اور مسلمز belong to two different civilizations، اور جو جناح نے 1940 میں ایک زہر اگلا تھا ٹو نیشن تھیوری کا، وہی زہر اس نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی، وہی زہر اس نے اگلا، اور جس کا نتیجہ ہم نے پہلگام کے اندر دیکھا۔ اب چونکہ جو خلش دونوں ملکوں میں ہو گئی، بارڈرز ٹائٹ، ٹینشن ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی جگہوں سے بول رہا ہے کہ وہاں کے لوگ واپس یہاں سے کلیئر آ جائے، یہاں کے لوگ پاکستان سے جلدی جلدی واپس پاکستان جائے، تو انڈس واٹر ٹریٹی پر جو سسپینشن لگ گیا ہے، ایون آج جو بلاول بھٹو کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انڈس واٹر ان کی تھی، ہے اور رہے گی، چاہے اس پر خون کی ندائی نہ بہے۔ دیکھو، آپس میں دونوں ملکوں کو کیا کرنا ہے، کیا ڈیسیجن لینے ہیں، یہ لیں، مگر یہ ڈیسیجنز دے شوڈ ناٹ کم ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن لائف۔ اور دوسرا، اگر ہم نے پاکستان کو سبق سکھانا ہے تو جو ان کا 1300 انفلٹریشن ماڈل ہے اینولی، اس کو چوک کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پہ فائنانشیل سینکشنز لگوائیے۔ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کے خلاف مقدمے چلائیے۔ جو ان کا ٹیکسٹائل امپورٹ ہے $9 بلین کا، اس پہ آپ WTO میں کمپلینٹ لگا کے بند کرائیے۔ اسی طریقے سے جو ان کی آرمز پائپ لائن ہے، اس پہ سینکشن لگائیے آپ۔ جو چائنیز کے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہیں، اینولی $5.3 بلین کا ڈیل ہوتا ہے، اس پہ سینکشن کرائیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ واقعی میں ہندوستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے، تو جس طریقے سے انہوں نے رشیا کے اندر سینکشن لگائے، تو ان کے اوپر بھی سینکشن لگائے۔ اور ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، باقی جگہوں پہ جہاں قتل عام ہوتا ہے ان کے لیے روتے ہیں، آج ان کی زبان پہ تالا کیوں لگا ہے؟ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کیوں نہیں بول رہی ہے؟ UNHRC اس پہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور UN کے سیکرٹری جنرل نے بیان دے دیا، مگر اس نے پاکستان کا نام نہیں لیا، جبکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ 1987 سے پاکستان نے یہاں 44,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اور آج ان کی جو خاموشی ہے، یہ ان آرگنائزیشنز کو ایکسپوز کرتا ہے، یہ ان کی ہپوکریسی کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو تو کشمیر سے، جموں کشمیر سے خاص طور پہ اس دہشت گردی کو لے کے کرارے تماچے پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کشمیر نے یونٹی دکھائی، جس طریقے سے کشمیر میں شٹ ڈاؤن ہوا، لوگوں نے مظاہرے کیے، سیاسی جماعت ایک جٹ ہو کے ایک آواز میں اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا۔ جامعہ مسجد میں میر وائز صاحب نے 2 منٹ کی خاموشی کری، لوگوں نے اس چیز کو سراہا، لوگوں نے
تعزیت ظاہر کیا، اور اس کے باوجود دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے ٹو نیشن تھیوری پہ بنی ہے، اور ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے وہ سیکولر بیسس پہ بنی، اور کچھ نیوز چینلز ہندو مسلم کر رہے ہیں. دس شوڈ ناٹ ہیپن اینڈ دس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ایٹ اینی کاسٹ، کیونکہ ایک ملک کی عالمی سطح پہ چھوی بنانے کے لیے آپ کو 40-50 سال لگتے ہیں، اور ہماری جو ملک کی چھوی ہے عالمی سطح میں، عالمی برادری میں، وہ ایک سیکولر پہچان کی ہے. اور اس ہندو مسلم کرنے سے we are deliberately going to sprinkle the dark stains on our white secular fabric جو بعد میں کبھی نہیں دھل سکتے ہیں. اب چونکہ ریسنٹلی جو کل لندن میں آپ نے بھی دیکھا ہو، جو ایک آرمی آفیسر نے جو باہر ایک موبائل دکھایا تھا پروٹیسٹ کے دوران پاکستان ایمبیسی کے، جس میں ابھینندن کا فوٹو تھا، ایک اشارہ کر کے کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کے بار اگر ہو گیا تو اس وقت وہ گلا ہی کاٹنے کا ایک اشارہ ہو رہا تھا. یہ کس طرح کا ایک ایٹماسفیئر بنا ہے لندن؟ یہ ان کی سوچ درشاتا ہے، یہ ان کی بیسک وہ ایک ڈیفنس اٹیچے تھا جو یہ دکھا رہا تھا. تو آپ سوچیں کہ ان کی ٹریننگ کیسے ہے، ان کی اپ برنگنگ کیسے ہے. ان کو یہی سکھایا جاتا ہے اور یہی یہ امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. جو نیشن کولیپس ہو رہا ہے، جن کو 130 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، 40% جن کا انفلیشن ہے، 20% جن کی انمپلائمنٹ ہے، $20 بلین جن کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور جن کا 30 بلین وہاں کے ایلیٹ نے آف شورز میں رکھا ہے، اور جہاں پہ $2 بلین کا ٹیکس انویژن ہوتا ہے، وہ لوگ ایسی باتیں کریں، گلا کاٹنے کی بات کریں. ان کو شرم کے مارے مرنا چاہیے. اور ملٹری بجٹ جہاں پہ 60% ملٹری کا بجٹ ہے، اور لوگ جو ہے 112 ملین 120 ملین لوگ وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو ایسی باتیں کرنا زیب دیتا ہے، گلے کاٹنے کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے. گلا تو وہ کشمیریوں کا پچھلے 30-40 سال سے کاٹتے آ رہے ہیں، اب لندن میں لوگوں کا گلا کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر دنیا اس چیز پہ خاموش بیٹھی ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ دیکھیں، آپ ٹائمنگ دیکھیے ان ایونٹس کا. اپریل 21 2025 کو انہوں نے سکیم کیسے چیزیں کری، بہت ہی پریسیشن کے ساتھ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ آ رہا تھا، جے ڈی وینس، اسی کے ٹائم انہوں نے یہ اٹیک کیا. اور یہ ایک کرونالوجیکل آرڈر سے 1989 سے کرتے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں سرار شریف میسکر، راجوری میسکر، ادھمپور میسکر، پھر پلوامہ اٹیک، پھر امرناتھ یاترا پہ اٹیک، پھر ریسنٹلی ریاسی پہ اٹیک. پرائم منسٹر صاحب ابھی ریسنٹلی اوتھ لے رہے تھے تو تب بھی انہوں نے یہ کیا. اٹس دیئر سائیکولوجیکل پرابلم. کیونکہ آپ دیکھیں دو ملکوں کی جب بنیاد پڑی، جب دو ملک دونوں ایک ساتھ بنے، اور ہمارا ملک دنیا کی اونچائیاں چھو رہا ہے، ایک ملک بیچارہ غریب بھوکا ننگا رہ گیا، تو ان کو تو ہمارے سے پرابلم ہوگی. وہ کہاں چاہیں گے کہ ہم ترقی کریں، وہ کہاں چاہیں گے کہ ہم پراسپیرٹی کی اور جائیں، وہ کہاں چاہتے ہیں کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو. وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرے، یہاں پہ لوگوں کا گلا کاٹے. مجھے مطلب میرے ذہن سے اس ویڈیو کا مطلب شکل نہیں جا رہی ہے. پلوی جس کا نام ہے، جو اپنے ہسبینڈ کے بغل میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی، اور یہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے ٹٹو، ٹی آر ایف کے لوگ، قاتل اس کو بغل میں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے پرائم منسٹر مودی کو بولو، اس کے گودی میں رونا لگاؤ. مطلب کون ایسا کہتا ہے؟ اور پھر مودی نے تو جواب دے دیا. مودی نے ان کا جو ڈپلومیٹک سرکل ہے،
جو ڈپلومیٹس ہے ان کو تو واپس روانہ کر دیا، جو سارک ویزاز ہے پاکستان کے کینسل کر دیا، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو ہالٹ کیا، اٹاری بارڈر جو ہے اس کو کلوز کر دیا۔ مودی نے تو جواب دے دیا، بٹ اب یہ دیکھنا ہے اب جو بھی دو ملکوں کو کرنا ہے، بٹ اٹ شوڈ ناٹ کم ایٹ دی کاسٹ آف اے ہیومن لائف۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنا ہے جو پاکستان میں جو 42 ڈیتھ فیکٹریز انہوں نے کھول کے رکھی ہے، جہاں پہ یہ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، جہاں پہ یہ لوگوں کو بندوق ہاتھ میں تھامتے ہیں، جہاں پہ مائنرز کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، تو ان کیمپس کو ختم کرنا چاہیے، دہشت گردی کو مٹانا چاہیے۔ بٹ ایسا نہ ہو کہ عام آدمی جو ہے اس سے سفر کریں، وہ دونوں ملکوں کی